کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے، اور عمرو ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کرو۔ خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے، عمرو ابن العاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے، انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت۔ پھر یکم محرم سن 7 سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے تو نوٹ کرتے جائیے۔ قیصر روم ہرقلیس ہرقل اعظم دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر۔ خسرو پرویز اس کی طرف عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر۔ مقوقس شاہ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور پیٹری آرک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی، حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دیتی تھی وہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتع ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے، تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے، اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا، کیونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مختلف قبائل تھے۔ 15 افراد جو ہے اس میں شہید کر دیے گئے، صرف کعب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے، باقی وہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا وہ سلطنت روما سے ہوا، اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے، دل گرفتہ ہوئے تھے، جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہرقلیس کو، اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکوں سے قرب رکھتے تھے، اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے۔ تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے، البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہرقلیس کے ساتھ ہوا کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے، اور خاص طور پر رئیس بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا، باج گزار تھا، یہ بادشاہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا۔ اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر ازدی، اس نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے، اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے۔ یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا۔ اسے غزوہ کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں، حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا، اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آپ نے 3 جو ہے سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 کا آپ نے نام لے کر تعین کر دیا۔ اب وہاں کیا ہوا، جب یہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر 1 لاکھ یا 2 لاکھ پر، زیادہ روایات 2 لاکھ کی مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم 3000 ہیں، وہ 2 لاکھ ہیں، فرض کیجیے 1 لاکھ بھی ہوں تو کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ۔ لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا، حضرت زید ابن حارثہ نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے
کوئی غرض ہی نہیں، فیصلہ وہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن مقابلہ تو کیا، بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، طاقت کا عدم توازن، لہذا وہاں صورتحال بہت مخدوش ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے، کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے، حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، جن تین کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے، یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے، اور عمرو ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کرو، یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں، فتح مکہ سے پہلے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے، عمرو ابن العاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے، انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آئے، یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا، مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی، یہ بھگوڑے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں الی فئۃ، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائیں۔ تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں، کو بھگوڑے مت کہو۔ تو یہ غزوہ مؤتہ ہوا، اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت روب قائم کر دیا پورے علاقے پر، ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے، جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے، مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت فی سبیل اللہ، تو اس کو کسی شے کا خوف ہوگا؟ سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے، اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست روب پڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جو ہے جڑیں ہل گئی۔ اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، یوں سمجھیے کہ اب یہ جو ہے ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نما عرب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف طاری رہتی، ذرا سا پتہ کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے۔ رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا، مشرکین بھی تھے وہاں، وہ منافقین بھی موجود تھے، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ تبوک تک پہنچے، اور تبوک سرحد شام کے اوپر 30,000 کا لشکر لے کر 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15 دن، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا، وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی۔ وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے، اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں، ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا، ابو سفیان کی سرکردگی، اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے، اس وقت تک وہ مشرک تھا، کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے۔ اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں، ان کا غصہ، ان کے نسلیں پھول گئے۔ تو ہرقل ڈر گیا، وہ چاہتا تھا جیسے 325 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا، اور اس نے انکار کر دیا۔ پہچان چکا تھا، آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی،
چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالباً انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا۔ اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اب آئیے یہ جو مجددین کا تصور میں نے پیش کیا ہے، اس سلسلہ مجددین کی پہلی کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمارے ہاں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت سن 61 ہجری کی ہے، انتقال ٹھیک 40 برس کی عمر میں 101 ہجری میں ہو گیا۔ خلافت صرف 2 سال حضرت ابوبکر کی طرح، سن 99 ہجری سے 101 ہجری۔ خود یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے۔ بنو امیہ کے جو خلفاء ان کی 2 شاخیں ہیں، امیہ کے 2 بیٹوں سے جو شاخیں چلی ہیں، ایک حرب سے چلی ہے، اس میں ابو سفیان تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے، لیکن امیر معاویہ، پھر یزید کا بیٹا تھا معاویہ ثانی۔ دوسری شاخ جو تھی وہ مروان بن حکم سے چلی ہے، اور اس میں ہے اصل میں جو 10 خلفاء آئے ہیں بنو امیہ کے۔ یہ مروان بن حکم کے پوتے تھے، لیکن ان کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ یہ جو امتزاج ہوا ہے، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان کی رگوں میں پہنچا ہے، اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز اپنی رات کی گشت پر تھے، جو آپ خبر گیری کے لیے رات کو سفر کرتے تھے شہر کے اندر، تو آپ نے دیکھا اسمال آورز آف دی مارننگ، صبح کا فجر سے کچھ وقت پہلے کا وقت ہوگا، ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں نے کہا بیٹی بکریوں کا دودھ نکال لیا، دھو لیا؟ کہ ہاں امی۔ اچھا اس میں کچھ پانی ملا دو۔ میں نے کہا امی آپ نے سنا نہیں خلیفہ نے منادی کرائی تھی کہ دودھ میں پانی ملانا غلط ہے، ہرگز کوئی پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو بیٹی خلیفہ یہاں کوئی موجود ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، پانی ملا دو۔ بیٹے نے کہا کہ امی خلیفہ نہیں، اللہ تو موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات سن لی، اس گھر کو آپ نے تاک لیا اور جا کے اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ وہاں رشتہ کر لو۔ وہ ہے لڑکی پھر جس کے نسل سے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی۔ عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہیں۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے، کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی بس، لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ یہ نظام حکومت کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، اس موضوع پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں۔ اس کتاب کے میں 2 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اصولی مباحث پر مشتمل ہے کہ خلافت کسے کہتے ہیں، ملوکیت کسے کہتے ہیں، درمیان فرق کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس کتاب کا یہ حصہ ماسٹر پیس ہے، بہت عمدہ۔ ویسے بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا مودودی 20ویں صدی عیسوی کے سب سے بڑے مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ اسلام کے سیاسی نظام کو، دستوری نظام کو انہوں نے خوب سمجھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو چند اشارات دیے تھے، اس پر پورا ایک نظام جو ہے دستوری اور سیاسی ڈھانچہ بنانا، یہ کام ہے مولانا مودودی کا۔ البتہ اس کتاب کا دوسرا حصہ کہ یہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف تبدیلی ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اس میں مولانا سے ٹھوکریں کھائی گئی ہے۔ یہ تاریخ کا معاملہ اور فلسفہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا ایشو نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے اس میں، بلکہ اس پہلو سے یہ کتاب کا یہ حصہ سخت گمراہ کن ہے۔ تو میں یہ دونوں باتیں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے وہ دوسرے حصے کو میں بالکل اس سے اعلان برات کرتا ہوں اور پہلے حصے کو ٹوٹلی اون کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرق کہاں آیا؟
خلافت راشدہ شورائی حکومت تھی، جبکہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، تحکمانہ انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم ان مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، تو جو ولی ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیہ بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا، یہ تو ان عملی چادروں کا بنا ہوا ہے کہ جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا بنا اس سے کرتا نہیں بنتا۔ آپ کا کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کی عملی چادر کا بنا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاؤ کم، کیسے بن گیا؟ آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت انسان۔ اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے کہ مجھ پر میرا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اپنے بیٹے سے، کہ بیٹے آپ آزاد کر دیں۔ ان کا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کے، میں نے اپنا حصہ جو ہے کپڑے کا وہ بھی ابا جان کو دے دیا۔ وہ کہا ٹھیک ہے، الآن نسمع و نطیع، جی اب فرمائیے ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ وہ حزب اختلاف کا وہ رول نہیں تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو مخالفت کرنی۔ ایک بوڑھی عورت ہے وہ ٹوک رہی ہے، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق بہر کے اوپر حد بندی کرنے والے؟ سیلنگ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تم کون ہوتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا، ڈھیروں مال دیا ہو اگر مہر میں، تب بھی اگر طلاق دیتے ہو تو تم واپس لینے کے حقدار نہیں ہو۔ حضرت عمر نے تسلیم کیا کہ آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ یہ نظام حکومت، یہ مساوات کے سفر کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کا سفر کوئی 50-100 میل نہیں ہے، 700 میل کا سفر، نقو دکسیرا کا سفر، اور ایک خادم، ایک اونٹ، اس پر باری باری بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ 2 آدمی بیک وقت نہیں بیٹھ سکتے، سارا راشن بھی اسی اونٹ پر ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھے ہیں تو خادم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں اب خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ یہ مساوات، یہ تھی خلافت راشدہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے، ملکن اعظم، افضا یعوذ کو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹ کھنا کتا، تو یہ کٹ کھنی ملوکیت، اس کے لیے نوٹ کیجئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ۔ پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو کرو، مال عزت سب تمہارے لیے جائز۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یہ، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا شروع ہوا۔ پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں۔ پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا۔ سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، گردن اڑا دو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی الزام لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سینکڑوں تابعین۔ اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل کر آ گیا تھا رحمت اللہ علیہ، اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، واپس بلا کر شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟
بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم، ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے. یہ تو اوتار ہے. در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، یہ نوجوان اور اتنا نیک، ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں. اوتار، وہ تو فوراً اوتار مانتے ہیں نا، کہ بت بنا کے مندروں میں رکھ دیے. اندیشہ ہو گیا. ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہذا شہید کر دیا گیا. موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا، جن کے ایک جرنیل طارق بن زیاد نے عثمانیہ فتح کیا. بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور انہی کے جرنیل تھے طارق بن زیاد. یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی. ملکن عاما. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی. عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی. اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی. خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور یہ جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال. انہوں نے 3 ہی کام کیے. نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر. لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا، جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے، کہ پہلے وصیت لا کر وصیت پر بیعت لے لی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے. ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا. اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور اعلان کیا گیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا. تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے. اس وصیت میں سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو بیعت خود بخود ہو گئی. لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے. لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں. آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا دیں. یہ پہلی اصلاح تھی. موروثیت ختم، نامزدگی ختم. اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک. سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. پہلی اصلاح تو یہ ہوگی. دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے. خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخل کرتی. اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا. اس زمانے میں شیڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ کینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے. بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی. تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے. میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی روح سے طے کر رہا ہوں. لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو. ساری جاگیریں ختم کر دی. نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو اسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے. پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے. اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا. لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلے پر رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری. رونا شروع کیا. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون. مزید اسلامک بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.